بشیر نے گھوڑے سے کود کر ان دونوں سے مصافحہ کیا اور بدر سے کہا، یہ بشیر بن حسن ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ اندلس میں ان سے بہتر جراح شاید ہی کوئی اور ہو۔ انہوں نے قرطبہ میں اپنا عالی شان محل چھوڑ کر میرے ساتھ اس جنگل میں رہنا پسند کیا۔ بدر نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ یکے بعد دیگرے جنگل میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بدر اور بشیر جنگل میں اپنے مہمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک چشمے کے کنارے پہنچے، جہاں درختوں کے سائے سرسبز گھاس پر ایک وسیع تر دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ بدر کے 50-60 آدمی یہاں بھی موجود تھے۔ انہوں نے مہمانوں کے گھوڑے ایک طرف باندھ کر ان کے آگے گھاس ڈال دی۔ الزغل اور اس کے سپاہی جب دسترخوان پر بیٹھے تو تقریباً ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ میزبان نے اپنے غیر متوقع مہمانوں کے لیے کیا انتظام کیا ہوگا۔ بدر نے تالی بجائی تو درختوں کے ایک جھنڈ سے چند آدمی دست اٹھائے نمودار ہوئے۔ تھوڑی دیر میں دسترخوان پر پرندوں اور جنگلی جانوروں کے بھنے ہوئے گوشت اور مختلف اقسام کے پھلوں کے ڈھیر لگ گئے۔ مہمانوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بالآخر زغل نے کہا، آپ نے بہت تکلف سے کام لیا۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے آن کی آن میں یہ سارا انتظام کیسے کیا۔ بدر نے جواب دیا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب آپ یہاں سے 20 کوس کے فاصلے پر تھے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ راستے میں ناشتہ کرنے کے لیے کہیں نہیں رکے، اور جب میرے خبر رسانوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنے ساتھ کوئی سامان رسد بھی نہیں لائے تو میں کھانے کا انتظام کرنے کے سوا اور سوچ بھی کیا سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگوں نے الزغل کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد بدر، الزغل، موسیٰ اور بشیر باقی لوگوں سے علیحدہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ موسیٰ نے اندلس کا نقشہ کھول کر سامنے رکھ دیا اور دیر تک آنے والی جنگ کے متعلق مختلف تجاویز پر بحث ہوتی رہی۔ الزغل نے بدر کی مختلف تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، حملے سے چند دن قبل آپ کو گرناطہ بلا لیا جائے گا۔ سر دست میں چاہتا ہوں کہ سرحد کے چند اور علاقے آپ کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ آپ اس جنگل کو مستقر بنا کر ان علاقوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ اس سرحد کی حفاظت سے مطمئن ہو کر ہم اپنی بیشتر قوت دوسرے محاذ پر منتقل کر سکیں گے۔ میں ابو الحسن سے آپ کو اس سرحد کا گورنر مقرر کرنے کی اجازت لے آیا تھا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے اس اقدام سے فرنانڈس فوراً چوکنا ہو جائے گا اور ہمیں تیاری کا موقع دینے سے پہلے ہی ہم پر حملہ کر دے گا۔ اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ نام کے لیے سرحد کو گورنر کوئی اور ہو، مگر کام کے لیے آپ ہوں۔ 4 ماہ تک عیسائیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہمارے مفاد کے خلاف ہوگی۔ اس دوران میں ہم ان کے حالات سے باخبر رہنا چاہیں گے۔ آپ قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں کی حریت پسندوں کو اپنے پاس بلائیں۔ ان کے لیے گرناطہ اور باقی اندلس کے مسلمان متحد ہو جائیں تو ہم اس ملک کو ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کی آزادی سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ بدر نے مغموم لہجے میں جواب دیا، کاش یہ بات کوئی آج سے 50، 100 یا 200 برس پہلے سوچتا۔ 200 برس پہلے گرناطہ میں صرف قرطبہ، تلیطلا اور اشبیلیہ سے 3 لاکھ مہاجرین جہاد کے ارادے سے گرناطہ میں پناہ گزین ہوئے تھے، لیکن وہاں حسد و عناد کی آگ میں ان کی تلواریں پگھل کر رہ گئیں۔ صرف اس وادی میں 50 برس پہلے 60,000 مجاہد تھے، آج میرے پاس صرف 5,000 سپاہی ہیں، لیکن اگر گرناطہ لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو ان کی تعداد 3 گنا ہو سکتی ہے۔ ابھی تک بہت سے فالتو گھوڑے اس جنگل میں چرتے ہیں۔ اگر مجھے ہتھیاروں کی ضرورت پڑی تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ سرحد کے علاقے بدر بن مغیرہ کی نگرانی میں دینے کے متعلق بہت سی تفصیلات طے کرنے کے بعد الزغل نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔